بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت ہم موجود ہیں ایبٹ آباد کے خوبصورت مقام ٹھنڈیانی میں، شہد کے فارم پہ موجود ہیں۔ یہ ایک شہد کا فارم ہے۔ آج انشاءاللہ ہم آپ کو شہد کے متعلق معلومات دیں گے۔ شہد دو قسم کا ہے، جس طرح بلکہ شہد کے بارے میں تین قسم کو بھی کہہ سکتے ہیں۔ جس طرح مرغیاں اور بکرے ہیں نا، فارمی اور دیسی اور مرغیاں، اسی طرح یہ بھی شہد بھی دو قسم کا، تین قسم کا ہوتا ہے۔ تو یہ اس وقت جو موسم ہے وہ گرما کا ہے، اور شہد کی جو مکھیاں کو زندہ رکھنے کے لیے ان کو شیرے مختلف قسم کے بھی آپ کو دکھاتے ہیں۔ دیکھیں ٹاپ پڑا ہوا ہے، اس کے اندر مختلف قسم کے شیرے ہیں، یہ ان کو زندہ رکھنے کے لیے لایا جاتا ہے، اور یہ انہی مکھیوں کا شہد ہے۔ تو شہد اللہ رب العزت نے انسان کی صحت کو برقرار رکھنے کے لیے پیدا فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورہ نحل میں فرمایا، تمہارے رب نے شہد کی مکھی پر یہ بات وحی کر دی کہ پہاڑوں میں، درختوں میں، اور جو لوگ گھر بناتے ہیں چھپر میں، ان میں اپنے چھتے بنا اور ہر طرح کا رس چوس، اپنے رب کے ہموار کی ہوئی راہوں پر چل۔ اس مکھی کے اندر سے رنگ برنگ شربت اللہ رب العزت نے پیدا کیا، جس میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ یقیناً اللہ کی نشانیوں میں سے ایک یہ بھی بہت بڑی نشانی ہے۔ قدرتی شہد لاجواب ذائقوں اور بے شمار بے مثال خوشبوؤں سے مالا مال ہوتا ہے، تاہم بسا اوقات یہ ذائقے اور خوشبوئیں ان مصنوعی فارمی شہد میں خوراک کے ذائقے اور خوشبوؤں کے مختلف ذائقے بھی پائے جاتے ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ فارمی شہد میں اور دیسی شہد میں فرق کیا ہے۔ دیسی شہد میں یہ فرق ہے کہ دیسی شہد ایک درخت پہ مکھی چھتا لگاتی ہے اور آزاد ہوتی ہے، اور وہ مختلف پھولوں سے رس کو چوستی ہے۔ فارمی شہد میں یہ ہوتا ہے کہ باکس کے اندر آپ یہ دیکھ رہے ہیں، ایک باکس ہے، اس کے اندر مکھیوں کا گھر بنا ہوا ہے، اور ان گھروں کو مختلف باغوں میں لے جاتے ہیں، جیسے بیر کا باغ ہے، مالٹے کا باغ ہے، اور مختلف پھولوں کا باغوں میں لے جاتے ہیں۔ مکھیاں ان ڈبوں سے نکلتی ہیں، باغوں میں سے پھولوں کا رس چوستی ہیں، اور اللہ کے حکم سے شہد پیدا کرتی ہیں۔ یہ بھی شہد خالص ہی ہوتا ہے، لیکن اس کو فارمی کو بولا جاتا ہے۔ یہ مکھی کو قید کیا جاتا ہے اور پھر وہ بنایا جاتا ہے۔ دوسری بات، جب پھول وغیرہ کا موسم نہ ہو تو ان کو مختلف قسم کے گلوکوز اور شیرے دے کر ان کو زندہ رکھا جاتا ہے، لیکن ماہرین کا کہنا ہے کہ جو شہد پیدا کرتی ہے مکھی، وہ پھولوں کے رس کا ہی پیدا کرتی ہے۔ ایک شہد یہ ہو گیا فارمی۔ ایک شہد ہے جو بالکل لوگ شیروں سے ہی بناتے ہیں، ملاوٹ کر کے بناتے ہیں، تو وہ انتہائی غلط بات ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اور ایک شہد وہ ہے جو درخت پہ چھتا لگا ہوتا ہے، الحمدللہ وہ بھی ہم نے درخت سے بھی چھتے اتارے ہیں۔ نیکسٹ انشاءاللہ کسی ویڈیو میں ہم وہ بھی اپلوڈ کریں گے اور آپ کو دکھائیں گے۔ تو شہد جو ہے یہ اور وہ جو درختوں والا ہے، اس کے اندر ان دونوں کی افادیت کے اندر بہت فرق ہے، لیکن یہ بھی چونکہ خالص ہے اور وہ بھی خالص ہے۔ فارمی اور جنگلی شہد میں فرق ان کی رہائش یا مالک کا نہیں ہوتا، بلکہ شہد کے سورسز کا ہوتا ہے کہ مکھیاں میٹھا کہاں سے چوس کر لا رہی ہیں۔ فارمی شہد تب ایک نمبر اور جنگلی شہد کے برابر اگر ان شہد کی مکھیوں کے ڈبے کے ارد گرد یا آس پاس شیرہ، گنے کا رس، پرانا گڑ، پرانی خراب چینی یا گلے سڑے فروٹ نہ ہوں تو یہ بھی فارمی شہد بھی جنگلی شہد کے قریب رہتا ہے۔ مکھیاں اس میٹھے کو اگر چوس کر اپنے چھتوں میں جمع کر لیتے ہیں تو یہ قدرتی طریقہ ہی ہے شہد بنانے کا، لیکن اس میں فرق آ جاتا ہے۔ جنگلی شہد یا غیر فارمی شہد میں مکھیاں اپنی مرضی سے چار سو جا کر پھولوں سے اکٹھا کرتی ہیں۔ بیری کا شہد اس لیے نہیں کہتے بیری کو، یہ بیری کا شہد اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ بیری کے درخت پہ لگتا ہے، ایسا بالکل نہیں ہے، بلکہ اس لیے کہ یہ بیری کے پھول چوس کر بنایا گیا ہے۔ ان کا سورس سیرے اور فروٹ کی بجائے پھول ہیں بیری کے۔ اس کی خوشبو اور تاثیر میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ آخری بات، پھولوں کا موسم بہار ہے۔ مکھیاں فروری سے لے کے مئی تک جو ہے پھولوں کا رس چوستی ہیں، اور پھر آگے جون، جولائی اور اگست تک ان کو اپنے چھتوں میں رکھتی ہیں۔ چھتوں میں رکھنے کے بعد ان کو تیار کرتی ہیں اللہ کے حکم سے، جو بھی اللہ تعالیٰ نے ان کا نظام بنایا ہوا ہے۔ تو پھر اس کے بعد جو ہے اگست، ستمبر، اکتوبر اور نومبر،
ان مہینوں میں ان کی شہد کی کٹائی شروع ہو جاتی ہے۔ فارمی شہد میں بھی جنگلی ٹچ دیا جا سکتا ہے، جیسے یہ جنگلوں میں پڑے ہوئے ہیں اور ان کو پھولوں کا رس چوسنا ہوتا ہے۔ تو مکھیاں جہاں پہ ایک مہینے میں رس بھرتی ہیں مختلف، تو یہ فارمی جو مکھیاں ہیں یہ جلدی شہد تیار کرتی ہیں بہ نسبت جنگلی مکھیوں کے۔ تو محترم ناظرین، آپ کو یہ اس وقت جو مناظر دکھا رہے ہیں یہ اس وقت ایبٹ آباد کے ایک فارم کے ہیں۔ یہاں سے انشاءاللہ ہم نے شہد کی بات چیت بھی کر دی ہے، اور اسی دوران میرے ہاتھ پہ مکھی نے اپنا وہ ڈنگ بھی مار دیا، زہر بھی اگل دیا۔ تو خیر دکھاتے ہیں آپ کو بھی۔ تو مختصراً یہ ہے کہ شہد کی بہت ساری اقسام ہیں، بے شمار اقسام ہیں۔ اب آپ جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں، آپ کو ڈسکرپشن میں ہم نمبر دے دیتے ہیں، بلکہ ویڈیو پہ بھی آپ اس نمبر پہ کال کر کے ہم سے مختلف شہد لے سکتے ہیں۔ سمسول کا شہد، اس کے علاوہ بیری کا شہد، یہ بھی آپ کو ہم سے مل جائے گا۔ سمسول کا شہد بھی مل جائے گا۔ اس کے علاوہ گولڈن فارسٹ، یہ امپورٹ کردہ شہد ہے، یہ بھی مل جائے گا۔ اکاسیا کا شہد، یہ بھی آپ کو ہم سے مل جائے گا۔ کلوور شہد، اس کے علاوہ بلیک فلاور جس کو کلونجی کا شہد بھی بولتے ہیں، سن فلاور سورج مکھی کے پھولوں کا شہد بھی آپ کو مل جائے گا۔ اس کے علاوہ پلوسا پھلائی کا شہد، اور اس کے علاوہ رشین اولیو فلاور کا شہد، کہ زیتون کے پھولوں کا شہد بھی آپ کو مل جائے گا۔ ہم نے الحمدللہ مختلف جگہوں سے امپورٹ کیے ہوئے ہیں۔ تو ناظرین، یہ ساری ویڈیو دکھانے کا مقصد کہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت یہ مکھی بھی ہے، جو ہمارے لیے شہد کو پیدا کرتی ہے۔ جیسے گائے مسلمانوں کے لیے بلکہ کل کائنات کے لیے دودھ انسانوں کے لیے پیدا کرتی ہے، گائیں بھینس، تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ اور اسی طرح شہد کی مکھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہمارے انسانوں کے لیے شہد پیدا کرتی ہے۔ یہ جی میری انگلی کے اوپر اس نے اپنا کانٹا لگا دیا کافی زور سے، تو خیر ابھی درد تو نہیں ہو رہی، لگا دیں گے میڈیسن وغیرہ۔ تو دکھا رہے ہیں کہ آپ کو اس طرح کاٹ بھی لیتی ہیں، لیکن جو جنگلی مکھیاں نا وہ زیادہ کاٹتی ہیں ان کی نسبت۔ محترم، کسی بھی قسم کے شہد کی خریداری کے لیے یا آپ نے خود خرید کر آگے سیل کرنا ہو، تو دونوں صورتوں میں انشاءاللہ آپ کو ہم سے شہد بھی مل سکتا ہے۔ ہادی اسلامک سینٹر، شالامار اسکوائر مار، شالامار لنک روڈ میں ہمارا ادارہ ہے، شاپ ہے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام